دوستو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے لیے ایک پہیلی ہے۔ کیا آپ کھانے والی کسی ایسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں جو نہ سبزی ہے، نہ پھل ہے، نہ اناج ہے اور نہ ہی کوئی دال، لیکن پھر بھی سب اسے پسند کرتے ہیں؟ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی ریسیپی کسی انسان نے بھی نہیں بنائی، بلکہ یہ ایک انسیکٹ کی ریسیپی ہے۔ تو کیا آپ پہچان پائے؟ جی ہاں، صحیح پہچانا، ہم بات کر رہے ہیں شہد یعنی ہنی کی، جو کہ شہد کی مکھیاں بناتی ہیں اور بڑے ہی خوبصورت اور پیارے انداز سے بناتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شہد کی تیاری کے پہلے مرحلے سے لے کر اس کے مکمل ہونے تک ہر کام بہت ہی آرگنائزڈ ہوتا ہے۔ شہد کو نہ صرف کھانے کے بعد میٹھے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ مختلف ممالک میں ایز اے میڈیسن بھی یوز کیا جاتا ہے۔ شہد کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر شہد کی مکھی پورے نیچرل پروسیس سے شہد تیار کر لے تو پھر وہ 1000 سال بھی پڑا رہے تو یہ خراب نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کے ذائقے میں ذرا برابر بھی فرق آتا ہے، جبکہ اس قسم کے شہد میں رکھی گئی کوئی چیز بھی خراب نہیں ہوتی۔ شہد کی مکھیوں کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ دوسرے کیڑے مکوڑوں اور جانوروں کی طرح کبھی بھی آپس میں لڑتی نہیں، بلکہ آپس میں محبت اور آرگنائزڈ وے میں رہتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں جو چھتے بناتی ہیں، ان میں 8 قسم کے خانے ہوتے ہیں جو ٹرائنگولر سے لے کر 10 خانوں تک ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کے چھتے میں صرف ایک 6 خانوں والی شکل ایسی ہے جس میں 1 ملی لیٹر کا بھی خلا نہیں ہوتا۔ شہد کی مکھی کے چھتے میں انڈوں، شہد، موم اور بچوں کے خانے الگ الگ ہوتے ہیں، اور ہر خانہ دوسرے خانے سے مکمل طور پر علیحدہ ہوتا ہے۔ ریسرچرز کے مطابق شہد کی مکھیاں اڑنے والے کیڑے ہیں۔ پاکستان میں اس کی 4 ٹائپس ڈومنا، پہاڑی، چھوٹی، یورپی مکھیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی ڈومنا پہاڑی اور چھوٹی مقامی مکھیاں ہیں، جبکہ یورپی مکھی ایپس میفلیرا آسٹریلیا سے لائی گئی ہے۔ سب سے اچھی مکھی یورپی مکھی ہوتی ہے کیونکہ یہ دوسری مکھیوں کے مقابلے میں زیادہ شہد پیدا کرتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس سارے مرحلے میں شہد کی مکھیوں کی کتنی محنت لگتی ہے۔ شہد کا ایک چھوٹا چائے کا چمچ 5000 پھولوں کے رس سے بنتا ہے، جبکہ ایک بڑے چمچ میں 2 لاکھ پھولوں کا رس شامل ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی آدھا کلو شہد بنانے کے لیے 35 لاکھ اڑانیں بھرتی ہے اور 50,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ شہد کی مکھیاں عام طور پر 8 ہندسہ بناتے ہوئے سفر کرتی ہیں، لیکن شہد کی تیاری کے دوران یہ مختلف انداز سے سفر کرتی ہیں۔ گائیڈ مکھیاں انہیں راستہ بتاتی ہیں اور اس طرح یہ میلوں کا سفر بآسانی سے طے کر لیتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے ایک سوسائٹی کی طرح رہتی ہیں اور اپنی ملکہ کی اوبیڈینٹ ہوتی ہیں۔ شہد کی ملکہ مکھی روزانہ 15,000 انڈے، جبکہ ایک سیزن میں 25 لاکھ انڈے دیتی ہے۔ شہد فیمیل مکھیاں بناتی ہیں، جس کے لیے تقریباً 30,000 کی بی آرمی مقرر ہوتی ہے۔ مکھیوں کا ایک گروپ آپس اور دوسرا دور دراز کے علاقوں میں شہد کے ذریعے دیکھ کر آتا ہے۔ شہد کے ذرائع دیکھ کر آنے والے مکھیاں اسپیسیفک موشن کے ذریعے ساتھی مکھیوں کو راستہ بتاتی ہیں اور کس سمت میں کتنا سفر طے کرتا ہے یہ بھی بتاتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں جس راستے سے گزرتی ہیں وہاں کے پھولوں کی خوشبو کو اپنی میموری میں فیڈ کر لیتی ہیں اور اپنے پیٹ میں شہد جمع کر کے اسے میموری کے ذریعے ٹھکانے پر پہنچ جاتی ہیں۔ جب مکھیاں چھتے کے پاس پہنچتی ہیں تو وہاں پر شہد کی کوالٹی چیک کرنے والی ٹیم کے اراکین موجود ہوتے ہیں، اور جو مکھی کو کوئی ہارمفل چیز اپنے ساتھ چھتے میں لے کر جانے کی کوشش کرتی ہیں تو یہ ٹیم اس کے پر توڑ کر نیچے پھینک دیتی ہیں۔ اس طرح صرف خالص شہد ہی چھتے میں جمع ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی کی زندگی کا انحصار مکھی کی قسم پر ہے۔ ڈرون شہد کی مکھیاں 8 ہفتوں تک زندہ رہتی ہیں۔ جراثیم سے پاک ورکر شہد کی مکھیاں گرمی کے دوران 6 ہفتوں تک اور سردی میں 5 ماہ یا اس سے زیادہ عرصہ تک زندہ رہتی ہیں۔ انٹرسٹنگلی چھتے میں موجود مکھی ملکہ شہد کی مکھی کئی سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔ ملکہ مکھی کالونی کے اندر ایک بہت ہی اہم کام کرتی ہے اور اس کی طویل ترین زندگی ہوتی ہے۔ اگرچہ ایک ملکہ مکھی کی ایوریج ایج 2 سے 5 سال ہے، لیکن ملکہ شہد کی مکھیوں کی عمر 7 سال تک بھی رہتی ہے۔ حالانکہ یہ کم ہے، اپنے سیل سے ایک نئی رانی کے ابھرنے کے تقریباً 1 ہفتے بعد وہ 20 پروازوں کے ساتھ ساتھیوں کے لیے کئی پروازوں پر جاتی ہے۔ ملکہ مکھی اپنے انڈے دینے کے لیے واپس آنے کے بعد کالونی چھوڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد ملکہ مکھی چھتے کے لیے اندر ایک دن میں 1000 سے 2000 انڈے دیتی ہے۔ کارکن مکھیوں کا ایک اسٹرانگ گروپ ملکہ کی حفاظت کرتا ہے اور اس کا ٹیمپریچر مینٹین کرتا ہے۔ مزدور شہد کی مکھیوں کی ملکہ شہد کی مکھی پر گہری نظر رکھتی ہے۔ اگر وہ کافی انڈے نہیں دیتی تو کارکن اسے تبدیل کرنے کے لیے ایک نئی ملکہ تیار کرنا شروع کر دیں گے۔ اس عمل کو پیڈ شور کہا جاتا ہے۔
जाता है। साइंटिस्ट ने इंतहाई हसास नोयत के आलात का इस्तेमाल करते हुए शहद की मक्खियों को छत्ते के अंदर होने वाले म्यूजिकल साउंड्स को पता चलाया है। मलका जब अपनी सीट संभालने के लिए तैयार हो जाती है तो हमिंग साउंड के जरिए इसका ऐलान करती है, लेकिन अगर एक ही वक्त में दो मलकाएं आमने सामने हों तो इस वक्त तक एक दूसरे से लड़ेंगी जब तक दोनों में से एक या दोनों मर नहीं जाती। जब एक मक्खी अंडे देती है तो इसकी आवाज बदल जाती है, लेकिन वो अपनी साथी मक्खियों से कहती है कि बाकियों की हमिंग साउंड्स रुकने ना दें। शहद की मक्खी के मुआशरे में तमाम फैसले इज्तिमाई तौर पर लिए जाते हैं। इस रिसर्च के लीडर नोटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर मार्टन, जो मलकाओं को एक दूसरे का जवाब देते हुए सुन सकते हैं। इनका मजीद कहना है कि ये फर्ज किया गया था कि मलकाएं दूसरे मलकाओं से बात करती हैं। शायद वो एक दूसरे को आवाज लगाकर इस चीज का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। रिसर्चर्स के मुताबिक जो मुख्तलिफ आवाज सुनी जाती है वो मलका की है, जो कॉलोनी में चक्कर लगाते हुए दूसरे के लिए अपनी मौजूदगी का ऐलान करती है। डॉक्टर बेसनिक कहते हैं कि शहद की मक्खियों की सोसाइटी का मुशाहदा करना एक इंतहाई उम्दा तजर्बा था। वो कहते हैं कि शहद की मक्खियों की सोसाइटी में तमाम फैसले कलेक्टिवली लिए जाते हैं। इस बात का फैसला कारकुन मक्खियां करती हैं कि इन्हें नई मलका चाहिए या नहीं चाहिए। शहद की मक्खियां आज के दौर में एंडेंजर्ड हैं, यानी खत्म होने के खतरे से दोचार है। शहद की मक्खियों के पालने वाले और छत्तों को जो फराहम करते हैं, यह सब इन मक्खियों के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत अहम है। तो कैसी लगी आपको शहद की मक्खियों के बारे में ये इन्फॉर्मेशन? यकीनन आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी। अगर हाँ तो डू लेट अस नो in the comment section and stay tuned for the next video.